NCCI کے باہر کیا ہوا؟ شاہزیب سیالکوٹی اتنا غصے میں کیوں تھے؟ فرقہ واریت کے مطابق ایسا کانٹینٹ اپلوڈ کیا ہے. کوئی کسی بندے کو مجبور نہیں کر سکتا. میرے ساتھ خاتم طیب شاہزیب سیالکوٹی کے جو وکیل ہیں وہ میرے ساتھ موجود ہیں. آپ کو پتہ ہے کہ جیسا کہ سوشل میڈیا پہ ویڈیوز بہت زیادہ وائرل ہے NCCI کے باہر کیا ہوا، شاہزیب سیالکوٹی اتنا غصے میں کیوں تھے، یا وہاں پر کس چیز کی اپلیکیشن دی گئی تھی. تو وکیل صاحب میرے ساتھ ہیں، ان سے بات کر کے جان لیتے ہیں. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. سر کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ. جیسا کہ شاہزیب کو یہاں پر NCCI نے طلب کیا تھا، پہلے تو تھوڑا سا اس چیز کو میں چاہتا ہوں کہ آپ لوگوں کو بتا دیں کہ کس کیس میں NCCI میں آئے تھے، کیونکہ ظاہر سی بات ہے ٹک ٹاکرز کا اکثر آنا جانا تو لگا رہتا ہے. تو ان کا کیا کیس تھا؟ جی شاہزیب کو NCCI وفاقی کالونی کی جانب سے 2 نوٹسز موصول ہوئے تھے، جس میں کل ان کو طلب کیا گیا تھا، جس میں ہم اپنی لیگل ٹیم کے ساتھ کل پیش بھی ہوئے ہیں. اور ہمیں کل جو اپلیکیشنز تھیں، ایک تو فائل کی گئی تھی مان ڈوگر کی جانب سے، اور دوسری جو اپلیکیشن ان کے خلاف آئی تھی وہ آئی تھی جواد علی کی طرف سے. تو دونوں میں کمپلین کے اندر یہی ان کا موقف تھا کہ ہمارے خلاف جو ہے انہوں نے ڈیفامیٹری کانٹینٹ اور فرقہ واریت کے مطابق ایسا کانٹینٹ اپلوڈ کیا ہے. تو جس کی وجہ سے کل ہم اس میں پیش ہوئے ہیں. IO کو ہم نے کل ملا ہے، اور مل کے ہمیں جو اس کی کاپیز تھی کمپلین کی وہ ہمیں پرووائڈ کی گئی ہیں، اور اس میں جو ہے نیکسٹ منڈے کو ہمیں دوبارہ بلایا گیا. انہوں نے جو آپ کو طلب کیا تو آپ سے کیا بات چیت ہوئی اندر، تو اس کے بارے میں تھوڑا بتا دیں. بالکل بات چیت تو ایسا ابھی فرسٹ ہیئرنگ تھی ہماری، اور انکوائری میں ہم IO کو ملے ہیں. ہم نے جا کے اپنا موقف دیا ہے وہاں پہ کہ ایز سچ ہم نے تو کوئی نہ تو فرقہ واریت کو پروموٹ کیا ہے، اور جو مان ڈوگر کی جانب سے جو ویڈیو اپلوڈ کی گئی تھی اس کے ریبٹل میں شاہزیب نے ایک ویڈیو بنائی تھی، جس کے بعد مان ڈوگر کی جانب سے ایک NCCI میں اپلیکیشن موو کی گئی تھی، اور جس کے بعد یہ تمام انکوائری وغیرہ کا عمل شروع میں ہوا. ٹھیک ہے. اچھا حاتم صاحب، میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں، آپ بطور وکیل اس چیز کو کیسے دیکھتے ہیں کہ اگر شاہزیب کی طرف سے ویڈیو بنانے سے پہلے، بے شک جو بھی ویڈیو تھی ڈیفینیٹلی بات ہے کہ بینگ اے مسلم ہم سب کے لیے سب سے پہلے صحابہ ہیں، اہل بیت ہے، اسلام ہے، مسلمان کے جذبات مجروح ہوتے ہیں اگر کوئی اس کے خلاف بات کی جائے، تو اگر اس کا قانونی راستہ شاہزیب کی طرف سے اختیار کر لیا جاتا تو وہ زیادہ بہتر نہیں تھا؟ دیکھیں یہ آپ کی بات سے میں بالکل متفق ہوں، لیکن کیونکہ شاہزیب ایک سوشل میڈیا انفلوئنسر ہے، تو وہ کہیں نہ کہیں وہ میسیج زیادہ سوشل میڈیا پلیٹ فارم میں زیادہ بہتر طریقے سے وہ کنوے کر پاتا ہے. کیونکہ یہ ویڈیو بھی سوشل میڈیا پہ ہی اپلوڈ ہوئی تھی، تو اس کا کافی زیادہ عوام پہ، ایک کامن پیپل کے اوپر اس کا بڑا امپیکٹ پڑا تھا. تو یہ کہہ لیں نیریٹو بلڈنگ کے لیے یہ جو ایک ویڈیو تھی، تو اس کو کہیں نہ کہیں اس نے ریبٹل کرنے کے لیے اپنی آواز اس نے اٹھائی اس کے اوپر کہ یہ ہمارے جذبات آپ کی ویڈیو سے مجروح ہوئے ہیں، تو آپ کو یہ ایسی ویڈیو نہیں تھی بنانی چاہیے. اور اس بات سے میں بھی اتفاق کرتا ہوں کہ ان کو پہلے قانونی راستہ جو ہے اپنانا چاہیے تھا، اور بعد میں اگر انہیں ضرورت محسوس ہوتی تو وہ میڈیا پہ بھی اس کی تشہیر کرتے. اچھا، جب آپ لوگ NCCI سے باہر آئے اور اس کے بعد کچھ میڈیا وہاں پر موجود تھا، اور ظاہر سی بات ہے کچھ سوالات ہوئے، اور سوالات کچھ اس طرح کے تھے جو کہ ان کو غیر مناسب لگے، یا انہوں نے کہا کہ یہ پیڈ میڈیا ہے. انہوں نے ان سے سوال کیے کہ آپ اسی طرح ہی لوگوں کی کردار کشی کرتے ہیں، لوگوں کی ویڈیوز اٹھا کے لگا کے اس پر بات کرتے ہیں، تو اس پر ان کا جو رد عمل تھا آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ جی رد عمل تو ظاہری بات ہے کہ وہ سوالات کچھ اس طرح کے تھے. میں بھی وہاں پہ 2-3 دفعہ میں نے ہائی لائٹ کیا تھا میڈیا پرسنس کو کہ آپ آج کے کیس کے حد تک نا آپ ریلیونٹ بات کریں، مطلب کہ آپ دوسری ویڈیوز کے اوپر یا کسی اور کانٹیکس میں بات کو نہ لے کے جائیں. آج جو ہمارا کیس یا انکوائری تھی، اس کے اندر رہتے ہوئے آپ جتنے مرضی سوال کریں اس کا جواب ہم دیں گے، کیونکہ میڈیا کی جانب سے کچھ ایسے سوالات کیے گئے جو کیس سے ہٹ کے تھے. تو جس وجہ سے میرے نزدیک ان کو شاید اشتعال میں آ گئے وہ، اور وہ ہائپر ہونے کے بعد وہ سارا آپ نے بھی دیکھا کہ وہ ان کا بیہیو تھوڑا سا ہائپر ہو گئے وہ. تو ادروائز اگر میڈیا کی جانب سے بھی کچھ سوالات اسی کیس کے اندر رہتے ہوئے کیے جاتے تو شاید یہ صورتحال ہمیں دیکھنے کو نہ ملتی.
وہ تو ٹھیک ہے، جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ آئی جی صاحب کی ایک پریس ڈی آئی جی صاحب فیصل کامران صاحب کی ایک پریس کانفرنس ہوئی، اس میں بھی صحافیوں نے کچھ مختلف سوالات بھی کیے. تو ظاہر سی بات ہے اگر انسان پبلک پرسنالٹی ہوگا، پبلک فگر ہوگا، تو میڈیا یا لوگ تو اس سے سوال تو کریں گے، ظاہر سی بات ہے، کیونکہ اس کی پرسنالٹی سوشل میڈیا پہ ہے. تو آپ کو نہیں لگتا کہ شاہ زیب کی طرف سے بڑا امیچور سا بیہیویئر تھا؟ وہ چاہتا تو اس وقت ایک خاموشی اختیار کرتا، یا وہ جواب نہ دے کے اس بات کو ختم کر سکتا تھا، نہ کہ وہ جس طرح آپ سے باہر ہو رہے تھے اور جس طرح ایک ایک کو وہ بات کر رہے تھے، پرسنل ہو رہے تھے کہ تو انج کرنا، تو پیسے کھا دینے، تو اسے پیسے نہیں کھاتے. آپ کو لگتا ہے کہ ایسا بیہیویئر ہونا چاہیے؟ میرے نزدیک اس کو واقعی آپ کی بات ٹھیک ہے کہ اس کو اگنور بھی کیا جا سکتا تھا، اور اس کو ہم جواب نہ دے کے بھی، یہ ہمارا رائٹ ہے کہ ہم جواب اگر کسی سوال کا دینا چاہتے ہیں، نہیں دینا چاہتے، کوئی کسی بندے کو مجبور نہیں کر سکتا. لیکن پھر میں وہی بات کروں گا کہ سوالات کا کچھ انداز اس طرح کا تھا کہ ڈائریکٹلی ان کی پرسنالٹی کو وہ ٹارگٹ کیا جا رہا تھا. تو کورٹ میں جب ہم کسی کو ریپرزینٹ کر رہے ہوتے ہیں، تمام کی تمام ایف آئی آر بھی پڑھی جاتی ہے، ایون ایویڈنس بھی دیا جاتا ہے عدالت کے اندر. وہاں میڈیا بھی ہوتا ہے، پبلک بھی ہوتی ہے، وہاں پہ ادر دین ارریلیونٹ لوگ بھی ہوتے ہیں جو کیس سے جن کا کوئی تعلق نہیں ہوتا. لیکن یہ ہے کہ اویئرنیس پھیلانے کے لیے اور صحیح کو صحیح کہنے کے لیے اور غلط کو غلط کہنے کے لیے وہاں پہ آپ کو حقائق کو ایک دفعہ دوبارہ سے ایویڈنس بھی عوام کے سامنے لانی پڑتی ہے، ایف آئی آر بھی پڑھنی پڑتی ہے. تو کہیں نہ کہیں اگر دیکھا جائے، اگر وہ اپنا موقف دے رہا ہے تو اس کو موقف دینے سے پہلے اس نے بھی تو کچھ نہ کچھ بتانا ہے نا کہ مجھے یہ موقف دینے کی ضرورت کیوں محسوس ہوئی. ٹھیک ہو گیا. اچھا حاتم صاحب، بہت شکریہ آپ کا. میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ یہ بتا دیں کہ اگلی ہیئرنگ کب ہے اور آگے کیا سینیریو ہے، اور یہ کیس جو ہے آگے اس کی فردر کیا سٹیج ہوگی؟ ابھی تو ہمیں دوبارہ جو ہے نا منڈے کو بلایا گیا ہے، یہ کمنگ منڈے جو ہے، اور ابھی نیکسٹ ہم جو منڈے آئے گا وہاں پہ ہم اس ایپلیکیشن کا ریٹن جواب دیں گے انشاءاللہ تعالیٰ، اور ایز پر لا جو بھی اس کا قانونی تقاضے ہوں گے ہم پورے کریں گے. ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ کا جی. حاتم صاحب میرے ساتھ موجود تھے اور شاہ زیب سیالکوٹی کے وکیل بھی ہیں. جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ این سی سی آئی میں جو پیشی ہوئی اور اس کے بعد جتنا بھی واویلا ہوا سوشل میڈیا پہ بہت زیادہ وائرل ہے، اور جو بھی ان کا موقف تھا وہ آپ نے ملاحظہ فرمایا. کامنٹ سیکشن آپ کے لیے. مجھے دیں اجازت، اللہ نے کیا.